الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن عبد الله بن شداد قال إن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم قال طلحة أنا وكانوا عنده فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد ثم بعث بعثا فخرج فيه الآخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة في الجنة ورأيت الميت على فراشه أمامهم والذي استشهد آخرا يليه وأولهم يليه فدخلني من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتحليله. حدیث کا خلاصہ کیا ہے، ترجمے کی طرف میں جاتا ہوں پھر کہ اچھے اعمال کے ساتھ آدمی کو لمبی عمر کا مل جانا، لمبی زندگی کا مل جانا اچھے اعمال کے ساتھ، یہ درجات کی بلندی کا باعث ہے، یہ درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ظاہر ہے یہ عمر اللہ نے ہمیں دی اس لیے ہے، زندگی دی اس لیے ہے کہ ہم یہاں اچھے اعمال کریں، اچھے سے اچھے اعمال کریں، اپنے درجات بلند کرائیں، اللہ کو راضی کریں۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ بنی عذرہ قبیلہ کے 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہوئے۔ اب ظاہر ہے حصول دین کے لیے اور مسائل سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ان کو وہاں ٹھہرنا پڑا، لیکن تھے یہ بڑے خستہ حال لوگ، غریب لوگ، خود اپنا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان کی کفالت کرے اور اس طرح ان کی کفالت سے مجھے بے فکر کر دے؟ تو اس پہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا، عرض کی اللہ کے پیارے رسول میں ان کی کفالت کروں۔ چنانچہ یہ ان کے پاس رہتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چھوٹا دستہ کہیں جہاد کے لیے بھیجا، تو اس میں سے ایک کو بھیجا، وہاں لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا لشکر بھیجا، تو اس میں دوسرے کچھ عرصے بعد اس دوسرے کو بھیجا، تو یہ بھی وہاں لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد، دوسرے کے کچھ عرصے بعد پھر تیسرا اپنی طبی موت مرا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ تینوں جنت میں، لیکن عجیب کیفیت کے ساتھ۔ جو اپنی طبی موت مرا تھا، اپنے بستر پہ مرا تھا، وہ تو سب سے آگے، اور جو دوسرے نمبر پر شہید ہوا تھا وہ اس کے بعد ہے، اور جو پہلے شہید ہوا تھا تو وہ اس سے پیچھے ہے۔ تو اس سے میرے دل میں ایک تردد پیدا ہوا اور کچھ بے چینی پیدا ہوئی کہ ظاہر ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جان دے دی، شہید ہوا، اس کو آگے ہونا چاہیے تھا سب سے، وہ سب سے پیچھے، اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہوا وہ اس سے آگے ہے، لیکن جو طبی موت اپنے بستر پہ مرا وہ سب سے آگے۔ تو میں نے جب اپنی یہ بے چینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم، جس کو اللہ تبارک و تعالی دین اسلام میں لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ زندگی دے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تسبیح کے لیے، اپنی تحمید کے لیے،
اور تحلیل کے لیے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو ایسے آدمی سے بڑھ کر کسی اور آدمی کی فضیلت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی اور آدمی کی فضیلت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک حدیث پہلے گزری کہ ظاہر ہے دونوں تو جہاد کیا، اور تیسرے کی بھی اچھی نیت، صادق نیت تھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، لیکن موقع نہیں مل سکا اس کو، موقع نہیں مل سکا اس کو، بھیجا نہیں گیا، موقع نہیں ملا اس کو۔ تو اس میں تو برابر ہوئے تینوں برابر ہوئے، لیکن جو بعد میں گیا، اگرچہ تبھی موت مرا، اس نے جو اس عرصے میں اللہ کی طاعت کی، عبادت کی، ذکر کیا، تو ظاہر ہے وہ فضیلت پھر ان کو نہیں مل سکی جو اس کو مل سکی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اچھے اعمال کے ساتھ لمبی زندگی انسان کو مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے نزدیک بس نقد پیسہ مل جائے، نقد پیسہ، اگرچہ وہ برکت سے خالی ہو، یہ گنتی بڑھ جائے، ہم گنتی جو ہے نا بڑھانے کے چکر میں مسلمان، اگرچہ برکت سے خالی ہو، گنتی بڑھ جاتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، اور ایسے پیسے سے نہ آدمی کو راحت ملتی ہے نہ سکون ملتا ہے۔ 100 مسئلے، بیماریوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے آدمی، مقدموں میں، عدالتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، 100 پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ دوسری جو حدیث ہے اس کا حاصل بھی یہی کہ عبادت گزار زندگی کی اہمیت قیامت کے دن آدمی کو اس کا پتہ چلے گا کہ عبادت گزار زندگی کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ علی شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے، اور ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر اس کا نہ گزرے، اللہ کے ذکر کے بغیر اس کا نہ گزرے، قیامت کے دن جب یہ نیک اعمال کے اجر کو دیکھے گا تو اس وقت اس کی دلی چاہت ہوگی کہ مجھے دنیا میں لٹا دیا جائے اور میں مزید اعمال کرتا جاؤں اور ان اعمال کا اجر و ثواب جو نا حاصل کرتا جاؤں۔ ایسا اس کا اجر و ثواب ہوگا، ایسی اس کی فضیلت ہوگی، اور اس سے راحت ہوگی حضرت انسان کو کہ اس اجر و ثواب کو دیکھے گا، پھر یہ کہے گا کاش مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ لٹا دے اور پھر میں پہلے سے کہیں بڑھ کر میں عبادات کرتا جاؤں، طاعات کرتا جاؤں، نیکیاں کرتا جاؤں، اللہ کا ذکر کرتا جاؤں، اور اس اپنے آپ کو، اس اپنے اجر و ثواب کو بڑھاتا جاؤں۔ اگر وہ آدمی یہ تمنا کرے جو پیدائش سے لے کے مرتے دم تک سجدہ میں پڑا رہے، اللہ اللہ میں رہے، ذکر میں رہے، پھر ہمارے افسوس کا کیا عالم ہوگا وہاں پہ۔ ہم تو سارا کا سارا وقت گپ شپ میں اور غیبت میں، گانوں میں اور مختلف خرافات میں ہم گزارتے ہیں، دھوکے میں، فراڈ میں، جھوٹ میں ہم گزارتے ہیں، پھر ہمارے افسوس کا کیا عالم ہوگا۔ تو عبادت گزار زندگی کی ہمیں یہاں قدر کرنی چاہیے۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے حضرت علی کا ارشاد ہے کہ یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، قبروں میں کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، خدا کی قسم ان کی دلی چاہت یہ ہے اور کوئی چاہت نہیں کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور صرف ہمیں 2 رکعت نماز کا موقع مل جائے، 2 رکعت کا۔ اس 2 رکعتوں کی اہمیت کا وہاں پتہ چلے گا، اور ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آج مسلمان نے بھی غیر مسلم کی طرح پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، میرے پاس پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جائے، بنگلے آ جائے، گاڑیاں آ جائے، وہ جس طریقے سے بھی ہو، دھوکے سے ہو، فراڈ سے ہو، حلال ہو، حرام ہو۔ حالانکہ ایسے پیسے سے دنیا سے سکون سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اصل جو چیز عبادت گزاری زندگی
عبادت گزار زندگی، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ ربنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اقتل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس پر پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین میں سے اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے تو ان کو مصیبتوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و رحمت کی بارش نازل فرما، اپنے رحیم ہونے کی خاطر، کریم ہونے کی خاطر خیر و رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی برسات کا موسم بھی اسی طرح چلا گیا، ہمارے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پھر گرمی بڑھ رہی ہے۔ ہم کمزور ہیں، نہ زیادہ سختی برداشت کر سکتے ہیں اور نہ گرمی برداشت کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، مگر تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں کہ وہاں جا کے مانگ لے، تیرا ہی در ہے، تو ہی دے سکتا ہے، اور سب کچھ پہ قدرت رکھتا ہے۔ خیر و رحمت کی بارش نازل فرما دے، اے رحیم ہونے کی خاطر، کریم ہونے کی خاطر خیر و رحمت کی بارش نازل فرما۔ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، ہماری گناہوں میں توبہ، ہماری توبہ کو قبول فرماتے ہوئے خیر و رحمت کی بارش نازل فرما۔ تبارک اللہ میں دنیا آخرت دونوں کی خوشی نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا۔ آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے جنت الفردوس کی شکل میں نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی، قبر کی، محشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اور محشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما دے۔ اپنے حبیب کے ہاتھوں مبارکوں سے آب کوثر نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی کو مقام محمود اور مقام وسیلہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک ان کے درجات بلند فرما، سارے انبیاء کے درجات بلند فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کامل رضا نصیب فرما، اور کامل رضا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ابتدا ہی سے ہمیں صبح و شام اپنے دیدار سے مستفید فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم